تمام طرح کی حمد و ثنا، شکر و کبریائی لائق و زیبا ہے کائنات کے الہ اور معبود کے لیے۔ جتنا شکر، جتنی حمد اور جتنی کبریائی یہ انسان بیان کرے یقیناً بہت ہی کم ہے۔ بعدہ درود و سلام و ہستی اقدس و مقدس امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہرہ و مطہرہ پر۔ حاضرین جمعہ، جیسے کہ آپ بخوبی معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ اسراء و معراج کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، اسی سلسلے کو انشاءاللہ العزیز آج آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 انعامات دیے تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کی، پھر چند اہم واقعات احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جنت کی سیر کرا رہا تھا، اتنے میں ایک عمدہ اور ایک حسین و لذیذ خوشبو مجھے آئی۔ میں نے جبریل امین سے کہا، اے ساتھی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں سے یہ حسین اور دلکش خوشبو آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آگے چلا گیا تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کا ہے۔ کہا، ایسی کیا کارنامہ اس نے انجام دیا، ایسی کیا بات ہوئی کہ پوری جنت اس کی خوشبو سے معطر ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی توحید کے لیے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، جس عظیم کارنامے کو رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ ایسا اثار دیا کہ آج تک کسی عورت نے اللہ کی راہ میں ایسی اور اثار و قربانی نہیں دی، ایسا جرت دکھایا کہ ایسی جرت کسی نے نہ دکھائی۔ کہا، ہوا کیا؟ کہا، ہوا یوں کہ فرعون کی بیٹی کی کنیز فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، رب کی منشا تھی، کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گرا۔ جب کنگھی گرا تو اس مومنہ کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ لڑکی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اچھا میرے ابا کا نام لیا؟ کہا، نہیں، میں نے تیرے ابا کے نام سے شروع نہیں کیا، میں نے اس کا نام لیا جو تمہارے ابا کا بھی معبود ہے، تمہارا بھی معبود ہے، میرا بھی معبود ہے، جو الہ العالمین ہے۔ کہا، میرے باپ کو الہ نہیں مانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے ابا کو عبد مانتا ہوں، بندہ مانتا ہوں، خود کو بھی بندی مانتا ہوں۔ شکایت ہوئی، دربار میں پوچھایا گیا، فرعون کے سامنے اس مومنہ مصدقہ کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا، کیا بولتی ہو؟ کہا، بولنا کیا ہے کہ کائنات بنانے والا ایک، سجدے کے لائق ایک، رکوع کے لائق ایک، تسبیح کے لائق ایک، زندگی دینے والا ایک، زندگی لینے والا ایک، اولاد دینے والا ایک، خوشی اور غم کو میسر کرنے والا ایک۔ فرعون نے سوال کیا، وہ کون؟ کہا، وہ الہ العالمین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ وہ ہے جو قیوم ہے، نہ اس سے اونگ آتی نہ نیند آتا۔ پوری دنیا کی کائنات، پوری کائنات کی
کا تصرف اسی کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو شفا دے, وہ چاہے تو بیماری دے, اس کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں. کہا یہ بات ہے, کہا ہاں یہی بات ہے. کہا مجھے الہ مان لو, میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا. کہا تو جو بھی کر گزرنا چاہتا ہے کر گزر, تو جو بھی مجھے عذاب دینا چاہتا ہے, جو بھی میرے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنا چاہتا ہے توڑ. میری زبان سے آہ بھی نہ نکلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مؤمنہ مواحدہ ہے. کہا تانبے کی دیگ لایا جائے, میں بتاتا ہوں اس کو, میں دیکھتا ہوں اس کو کہ مجھے کیسے الہ نہیں مانتا. تانبے کا دیگ لایا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک کر کے بچوں کو ڈالا گیا. کیسی صابر ماں اپنے بچوں کو لقمہ اجل ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے بچوں کو ہانڈی میں پکتے ہوئے برداشت کی, اپنے بچوں کو گرم تیل میں تلتا ہوا برداشت کیا. اس ماں کی منہ سے آہ تک نہ نکلی. اللہ اکبر. یہ سچا عاشق ہے اللہ کا. اس نے توحید کی حقیقت کو یقیناً جان اور سمجھ لیا تھا. وہ جانتی تھی توحید کیا ہے, وہ جانتی تھی توحید کی فوائد کیا ہے, وہ یہ بھی جانتی تھی توحید پہ چلنے کے بعد اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا, کس طرح کی تشدد ہوگی. وہ ماں ہر طرح سے تیار تھی. باری شیر خور بچے کی آئی جو سینے سے لگا ہوا تھا. چند ماہ کا بچہ, قدم لڑکھڑا گئی, دل میں ایک ہوک سی اٹھی, قدم پیچھے ہٹا. فرعون سمجھا اب اس کے اندر بزدلی آ گئی, اب یہ مجھے الہ مانے گا, اب یہ مجھے معبود مانے گا. اللہ اکبر. جب رب کا کرم ہوتا ہے, جب رب کی عنایتیں ہوتا ہے, جب رب کسی کو چن لیتا ہے تو اس کی شان اور اس کی رتبہ بلند ہوتا ہے. رب نے بچے کو القا کیا, چند ماہ کے بچے کو رب نے زبان دی. کہا اماں سوچ کیا رہی ہو, یا امو ابتحمی, کود جائیے, دیکھ کیا رہی ہے میری ماں, کود جائیے. فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. میری ماں, دنیا کا عذاب آخرت کی عذاب سے کہیں گنا کم ہے. آخرت کی عذاب تو عذاب شدید ہے, عذاب علیم ہے, دردناک عذاب. ایسا عذاب کہ دنیا کی کسی چیز نے تصور نہ کیا ہو, ایسا عذاب کہ دنیا کی کسی شخص نے نہ چکھا ہو, ایسا عذاب جس کی دنیا والوں کو کوئی سوچ نہ ہو. چنانچہ اس ماں نے چھلنگ لگا دی اپنے شیر خوار بچے کو سینے سے لگا کر, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کی قربانی کا وہ پھل ہے جس کی وجہ سے پوری جنت مہک رہا ہے. یہ پھل کیوں ملا اس سے؟ اس لیے کہ وہ سچا محب خدا تھا, اس لیے کہ توحید کی حقیقت کو وہ جان چکی تھی. وہ یہ سمجھتی تھی میری قربانی, میرے بچوں کی قربانی, میرے مال کی, میرے اہل و عیال کی, میری تمام تر قربانی جہنم جنت کو حاصل کرنے کے لیے کم ہے. وہ جانتی تھی اتنی بڑی قربانی دیے بغیر جنت حاصل نہیں ہوتا.
اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عظیم نمونہ بنا کر ہم اور آپ کے سامنے پیش کی۔